جاری نہیں ہے. اتنے بدعا لفظ آیا ہے، یہ معنی کی ہوا نواں. میں کوئی نواں رسول نہیں ہاں، بلکہ میرے تو پہلے بھی رسول آتے رہنے اور میں پھر آخر بھیجا بھی. یہ تو لفظ جڑا اسی کٹا نا، لفظ ہو گیا بدعت کا معنی نواں. اتنے لفظ بدعا آیا ہے، ان کا معنی کی ہے نواں. دوسرے مقام پہ اللہ پاک نے فرمایا بدیع السماوات والارض، اللہ نے آسمان و زمین نو بغیر کسی مثال دے پیدا فرمایا، نواں پیدا فرمایا. کوئی پہلے ان کی مثال نہیں گزری آئی کہ پہلے کوئی آسمان ہونا اللہ نے انہوں ویکھ کے پھر آسمان بنائے، ایسا نہیں ہے. بدی جتنے بھی لفظ بات دال عین وہی مادہ نواں جن کی کوئی پہلے مثال کوئی صورت نہ گزری، اللہ نے آسمان بنایا. یہ تو ہے ان کا لغوی معنی. ایک اصطلاحی معنی، شرعی معنی. بدعت کنوں کہتے ہیں؟ کہتے ہیں بدعت وہ چیز ہے جن دے نال سنت اٹھ جائے، سنت دے مخالف ہوئے، صحابہ دے اجماع دے مخالف ہوئے، صحابہ دے اقوال دے مخالف ہوئے. فرمایا وہ ہے بدعت، اے بدعت. پھر آگے بدعت دیاں جڑی ابتدان دو قسم ہیں. بدعت کی کتنے قسم ہیں؟ دو. ایک بدعت حسنہ، ایک بدعت سیئہ. بعض حضرات تانا دے دیں جی یہ بدعت جی تسی حسنہ تے سیئہ دے آخدے ہو نا، یہ بریلی وچ بیٹھے امام اہل سنت اشاہ امام احمد رضا نے کڑی ہے، انہاں کڑ لئی. پہلے کونی یہ قسمت ہے نہیں کونی، زیادہ حدیث کا مطلق ہے کلو بدعت دلالہ، ہر نواں کام جڑا ہے وہ گمراہی ہے. آپ آج دیکھیے کہ واقعی اللہ حضرت گھڑیاں نے جو پہلے بھی آئی ہیں. امام شافعی رحمت اللہ علیہ آپ کا وصال ہے 204 سنہ ہجری. کدو وصال ہے جی؟ 204 سنہ ہجری امام شافعی کا وصال ہے. اس تو پہلے دے تے امام اعلی حضرت آپ 1272 پیدا ہوئے. کتنا فاصلہ ہے؟ 204 سنہ ہجری دے ہیں امام شافعی، اس تو پہلے دے 204 کا وصال ہے آپ کا. تے اعلی حضرت کدو جلدے پہنے 1272 سنہ ہجری وچ. تو پھر ہن امام شافعی کا قول سنو. امام ابن معین نے حلیہ کے اندر ذکر فرمایا امام شافعی فرماتے نے البدعۃ بدعان، بدعت دو طرح کی ہوتی ہے. امام شافعی کا قول ہے فرمایا البدعۃ بدعان، بدعت دو طرح کی ہوتی ہے. فرمایا ایک بدعت کیڑی ہوتی ہے؟ فما وافق السنۃ، جڑی سنت دے موافق ہوئے، جے نال سنت دی آگے تشریح ہوئے، مخالف نہ ہوئے. فرمایا فہو محمود، ایک چنگی بدعت ہے، بدعت حسنہ ہے، بدعت اچھی ہے. دوسرا مطلب فرمایا فما خالف السنۃ فہو مذموم. فرمایا دوسری جو جڑی سنت مخالف ہوئے، بندہ بدعت عمل کرے سنت چھوڑ جاوے، سنت مخالف آ جاوے، مقابلے میں آ جاوے، فرمایا وہ ہے بدعت بری. لیکن نے قول کیتا ہے جی امام شافعی 204 دے نے اور اللہ حضرت نے 1272 سنہ ہجری دے. کتنا وچ فاصلہ آیا؟ یہ تو پتہ چلا بریلی والے نے نہیں گھڑی ہے، یہ پہلے تو جلدی بھائی. لہذا اعتراض نہ کرنا کہ بریلی وچ بیٹھ کے انہوں نے گھڑ لیا بدعت دی قسماں، یہ بالکل غلط ہے. دوسرا حوالہ سماعت فرمایا امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ، جنہوں نے کہا حجت الاسلام، امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ. اور ایک قائد عالم نے خود محبوب کی زبان مبارک چوں جب آقا علیہ السلام میراج تشریف لے گئے تے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ملاقات ہوئی، ہم کلامی ہوئی. تو موسیٰ علیہ السلام نے عرض کی تھی یا رسول اللہ تسی فرمایا ہے علماء امتی کہ انبیاء بنی اسرائیل، میری امت علماء بنی اسرائیل انبیاء کی طرح ہوں گے، آدھی امت کی کوئی عالم نے دکھاؤ تو صحیح کیڑا عالم ہے؟ جب تسی فرمایا میری امت عالم بنی اسرائیل نبیاں کی طرح ہوں گے، فرمایا کہ آدھی امت عالم دکھاؤ. تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت عالم ہے امام غزالی. اے وہ عالم نے جنہیں محبوب نے سند یافتہ، محبوب نے خود فرمایا موسیٰ علیہ السلام کے سامنے میں میری امت عالم دیکھ رہا ہے امام غزالی کو دیکھ رہا ہے. پھر جب دکھایا
تے ہم کلامی ہوئی موسیٰ علیہ السلام کے نال تے موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا تھوڑا نام کی جدو موسیٰ علیہ السلام امام غزالی کو نام پوچھا انہاں جناب آدھا پیو دا دادے دا پردادے دا نام گنوا دیتا موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا میں تھوڑے کو نام پوچھا ہے تو اسی یعنی لمبی فہرست جناب بیان کر دیتی امام غزالی فرمان لگے پیارے موسیٰ سنو اللہ پاک نے تو تھوڑے کو پوچھا سی نا ما تل کا بھی یمین کا موسیٰ علیہ السلام تیرے ہاتھ وچ کیے تے گل تا ہی کر دے تے ہی آسایا تے گل تا پوری سی تسی کیوں گل نوں لمبا کیتا تسی گل نوں کیوں لمبا کیتا کہ باری تعالی یہ عصا ہے اندرا میں بکری واسطے پتے جھاڑنا اگر اکلا ہوا میں نہ گلاں کردا ہے روشنی دی ضرورت ہوے تے روشنی دیندا ہے تسی بھی تے گل کیوں بنائی محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے امام غزالی کے موڈے پہ ہاتھ رکھ کے فرمایا غزالی چپ کر جلالی نبی ہے جلالی نبی ہے کہ نہیں ہوئے کی تھپڑ نہ مار دے اے تو اسرائیل نے معاف نہیں کیتا اسرائیل علیہ السلام آئے تے آکھا نہیں میں تھوڑی روح کٹن آیا کی گل کیتی رب تے تھپڑ ٹھوکا او یاد نبی کو نہیں کر سکدا اور پڑھو تو صحیح کوئی یاد نبی کرتا یا نہیں کرتا اللہ کے قرآن کی آخر ہے فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ لَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ جب بھی موت کا وقت آ جاوے فرمایا ایک منٹ سیکنڈ کے پیچھے نہیں ہو سکتا اور نبی چاہے تو ادھر تھپڑ مارتا کہ چلو پیچھے تو کون دا روح کٹن والا اور جتنے جگہ سارا قرآن آ کی جاتا ہے ایک منٹ سیکنڈ نہیں ہو سکتا ساری امت یعنی ساری عوام سارے بندے اسرائیل کے سامنے آ جائے کوئی جرات نہیں کر سکتا اسرائیل آج چلا جا کہ صبح آ جاوی کہ ایک منٹ دی مولا دے چاہے کوئی گال کر لوا فرمایا نہیں ہو سکتا ایک منٹ کے پیچھے یہ اللہ کا نبی چاہے تو تین دن کے پیچھے ہو سکتا ہے لہذا دائم کے رسی میں جگڑنا اے گل چنگی نہیں نبی نبی ہوتا ہے امتی امتی ہے آگے جڑا نبی واسطے کام ہے وہ امتی واسطے ہو جائے گل نہیں یہ قانون سارے واسطے لاگو نہیں حالانکہ قانون کا قرآن نے بیان کر دیتا ہے کہ جب موت کا وقت آوے ایک منٹ سیکنڈ کے نہیں ہوتا تو موسیٰ علیہ السلام کی بات کہ جب وہ اسرائیل آیا ہے اور پڑھو بخاری آپ نے تھپڑ مارا تے آنکھ نکل گئی آنکھ نکل گئی تے آنکھ چکی اللہ کی بارگاہ حاضر ہوئے جدو حاضر ہوئے کہ اللہ پاک عبادت کرے مالک طاقت ہوں گے ایسے بندے کی بات ہے گلا ہی جیڑا تمہارا پسند ہی نہیں کرتا اللہ نے موسیٰ علیہ السلام نے نہیں ڈانٹا اے مقام ہی کھانا سی میرے بارگاہ چمبیا دے مقام دے مرتبہ کیے نہیں ڈانٹا فرمائے جو میرے موسیٰ کو راضی کر دے تھپڑ بھی موسیٰ نے مارا ہے راضی بھی موسیٰ علیہ السلام کو کیتا جا رہی ہے یہ تصور دیتا ہے نبی کا مقام بڑا اچھا ہے بڑا اللہ کے عرفہ مقام ہے فرمائے جبریل اسرائیل جاوے تے ادب نال جاوے ادب سکھا دیتا ہے فرمایا موسیٰ سے تھپڑ کیوں مارا اتنے بندے سے بڑی پیاری گل لکھی فرمایا تھپڑ تا مارا ہے اور میں کلیم اللہ اگر حبیب اللہ ہونا ہے تو میرے کو ادب سیکھتے جاؤ میں کو جانے پھر یہ نہ ہوئے کہ جنہیں میں نو آتے آکھائی کہ میں روح کنڈن آیا کہ جنہیں آنے کو نہیں چلا جاوی کہ میں روح کنڈن آیا فرمایا تیرے ادب سکھا دے وہاں پہلے ادب نہ جاؤں میرے محبوبی بارگاہ تاں تا پھر دروازے ترائے دے بار کھلوتا نہیں اسرائیل ہر دن دروازے کھڑکا دے اجازت مانگ رہے کہ میں اجازت ہے اجازت نہیں میری دور جانا ہے اور جڑا کہنا ہے نبی تے اسی برابر ہو گئے اور تم اسرائیل آوے تو روڈ تے بھی کھاوی اور ریکمنڈ مولا لے کے بھی کھاوی نہیں ہو سکتا لیکن دیکھو موسیٰ علیہ السلام تھپڑ مار کے توڑ دیتا ہے محبوبی بارگاہ اسرائیل آتا ہے تو واپس توڑ جاندے نہیں تیسرے دن آپ نے فرمایا آون دیے جدو اجازت ملی ہو تو آئے نے ایک ادب سکھایا موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا میں کلیم اللہ کہ تو جانا ہے حبیب اللہ پڑھو جتنے ہی میرا ٹوڑ جامی جلدی اللہ کہ میں روح کٹن آیا میرے کچھ ہو جاسی فرمایا تینو ادب سکھا دے یہ دیکھو نبی دا مقام بڑا اچھا بڑا شان اللہ بڑا عرفہ اللہ اے او نہیں جنہ اسرائیل چھڑا نہیں تھپڑ مارتے آگ کر دیتی تو امام غزالی کے تو ہم کلام ہوتے ہوئے ہیں نا کہ آقل سے فرمایا غزالی شوق کر یہ جلالی نبی ہے جلالی نبی ہے تے اے موٹے تے محبوب نے ہاتھ رکھا صحیح تھوڑا یہ نپا تے جب امام غزالی پیدا ہوئے 505 سال ہجری آپ کا بھی سال ہے 505 سال ہجری تو پہلے یہ 4 ہے آپ کی ولادت ہے تے آقا علیہ السلام اب زندگی مبارک کتنے ہزار سال بعد امام غزالی جمعے تے جب پیدا ہوئے تے بوٹا جھکو ہے
جیڑے موٹے تے معمول ہاتھ رکھ کے نپا ہے نا وہ موٹا جھکویا ہے امام غزالی رحمت اللہ علیہ دا او امام غزالی رحمت اللہ علیہ جنہوں محبوب خود فرماون میری امت عالم لے گئے تو موسیٰ علیہ السلام کے غزالی میں بیخ لیں انہوں نے گال سنو پھر آپ نے وصال کدو جی 505 سن ہجری 505 سن ہجری اللہ حضرت کی ولادت کدو ہے 1272 سن ہجری اور امام غزالی پہلے دن اللہ حضرت بات چاہنے امام غزالی کی فرما دے پہلے فرمایا البدعۃ قسمان بدعتیاں دو قسمیں بدعتیاں دو قسمان ہیں فرمایا ایک بدعت وہ ہوتی ہے فرمایا ما تصادم سنت القدیمہ فرمایا جڑ بندہ بدعت کے عمل کرے تے سنت چھوڑ جاوے بدعت کے عمل کرے سنت چھوڑ جاوے فرمایا فہو مذموم اے پوری بدعت ہے کہ اگر بدعت کے عمل کرے تے سنت چھٹے نہ سنت کی تشریح ہوئے سنت کی وضاحت ہوئے مخالفت نہ ہوئے فرمایا وہ بدعت حسنہ ہے اے تو پتہ چلا اللہ حضرت نے بریلی وچ بیٹھے نہیں گھڑی بدعت کی قسم امام غزالی 505 سن ہجری دا جنا ان میں جناب یہ بدعت کی قسم بیان کی دیا نے تیسرا حوالہ سماعت فرماؤ امام نووی رحمت اللہ علیہ انہاں دا وصال مبارک ہے 676 سن ہجری 676 سن ہجری انہاں نے کی فرمایا انہاں فرمایا البدعۃ قسمان بدعتیاں دو قسمیں دوسرے مقام سے فرمایا ہی احداث فی عہد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جیڑا کم آقا علیہ السلام دے زمانے بعد ایجاد ہویا فرمایا منقسمۃ الی حسنۃ و قبیحۃ اور دو قسمیں طرف تقسیم ہوتا ہے فرمایا کچھ کم حسن ہیں تے کچھ جڑے نے پورے نے قبیح نے لیکن نے گل کی ہے جی امام نووی رحمت اللہ علیہ نے یہ 676 سن ہجری مثال ہے انہاں دا امام ابن الاسیر یہ بھی اس زمانے دے نے فرمایا البدعۃ قسمان بدعت دو قسم ہیں ایک بدعت خدا ایک بدعت قبیحہ بدعت مذمومہ بدعت دلالہ فرمایا بدعت خدا کے لیے جن دے تے بندہ عمل کرے تے ہدایت پا جاتا ہے ویسے لوگ مانے تے لہذا تو نواں کام ہے بدعت لیکن ہدایت والی بدعت ہے ہدایت والی بدعت نے عمل کریے تے ہدایت والا بندہ بن جاتا ہے تے ایک بدعت ہوے جس تے عمل کرے تے بندہ جہنمی بن جاتا ہے امام ابن الاسیر نے یہ نقل فرمایا پنجواں حوالہ علامہ عینی عمدۃ القاری شرح صحیح بخاری کے مصنف ہیں عربی میں آپ نے بخاری کی شرح لکھی ہے آپ فرماتے ہیں بدعتیاں دو قسم دیکھو فرمایا ان قالت مما یندرج تحت فی حسن فی الشرع فرمایا ایک کام وہ ہے جڑا ہوے تا نواں لیکن کسی سنت دے تحت آ جاوے کسی اچھے کام دے تحت آ جاوے فرمایا فهو محمود وہ اچھا کام ہے دوسرے نمبر فرمایا ان قالت مما یندرج تحت مستقبح فی الشرع فهو مذموم فرمایا تو نواں کام ایجاد کیتا جاوے فرمایا وہ آ جاوے کسی پورے کام دے تحت یہ فرمایا وہ پوری کی پہلی بدعت ہے یہ پانچ حوالے جڑے اللہ حضرت تو پہلے دے ہیں لہذا ایسا کوئی کہے بھی اللہ حضرت نے بریلی وچ بیٹھ کے بدعت قسمہ گھڑیاں نے لہذا جھوٹا ہے اللہ حضرت نے نہیں گھڑیاں پہلے امام شافعی 204 سن ہجری دے امام غزالی 505 سن ہجری دے امام نووی 676 سن ہجری دے فرمایا اے بیان پہ کردے نے بدعتیاں دو قسم ہیں بدعت حسنہ تے بدعت سیئہ بدعت سیئہ ہوندی ہے جڑا بندہ عمل کرے تے سنت دی مخالفت ہوے صحابہ کرام دے اقوال دی مخالفت ہوے صحابہ دے عمل دی مخالفت ہوے فرمایا او بدعت بری ہے او جہنم لے جاون والی ہے تے فرمایا جے وچ مخالفت نہ ہوے نہ قرآن دی نہ حدیث دی نہ صحابہ دے اقوال دی فرمایا بدعت حسنہ ہے او بدعت حسنہ ہے بڑے دیکھو جی پانچ حوالے نال صحابہ کا ذکر دیتا کہ بدعتیاں دو قسمیں پھر اس بدعت حسنہ کی پھر مزید ادا قسمہ میں بدعت واجبہ ان کی قسم ہے بدعت لیکن عمل کرنا واجب ہے اس بدعت پہ لہذا جڑے جھگڑا دی کوشش کرتے ہیں ہر بدعت کو
پاسے نہیں نکلیں گے. فرمایا بدعت ہے لیکن عمل کرنا واجب ہے. دیکھو جی قرآن پاک جڑا سی سمجھنے ہیں، قرآن کو سمجھنا واجب ہے، ضروری ہے. قرآن سمجھا جائے، اس کے عمل کیتا جاوے. قرآن آئے اس سے واسطہ ہے کہ انہوں سمجھا جاوے تے عمل کیتا جاوے. تے قرآن کو سمجھن واسطے علماء نے علم نحو ایجاد کیتا ہے. ایجاد کیتا ہے جی، علم نحو ایجاد کیتا ہے. یہ نحو نو بنایا ہوں، کتاباں بنائی ہوں، اصول بنائے. یہ آقا علیہ السلام کے زمانے میں نہیں سی. علم نحو آقا علیہ السلام کے زمانے میں نہیں. حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ نے ابو الاسود دوئلی ان حکم دیتا، فرمایا کچھ اصول بنا دیو تاکہ اصول نہ پتہ چل جائے اتنے زبر آنی ہے، اتنے زیر آنی ہے، اتنے پیش آنی ہے، اتنے شاد آنی ہے، اتنے جزم آنی ہے. فرمایا اصول بنا چھڈو. یہ اصول بنے بعد آقا علیہ السلام کے زمانے میں نہیں سن تے ہن کوئی اندے تو بغیر عالم بن سکتا ہی نہیں. جتنے آج عالم موجود ہیں، مشائخ موجود ہیں، مجتہد موجود ہیں، فرمایا سارے علم نحو کی پیداوار ہے. علم نحو پڑھے بغیر قرآن نہیں سمجھ سکتے، حدیث نہیں سمجھ سکتے. فرمایا صحابہ نے تو نہیں پڑھا، محموم نے نہیں پڑھایا، نہ ادھر اپنے مدرسے ہن، نہ ادھر طلباء ہن، نہ استاد ہن. فرمایا نحو ایجاد ہی بعد چاہیے. فرمایا آج کوئی بھی نحو پڑھے بغیر عالم نہیں بن سکتا. اگر کہا جائے کہ ہر بدعت کی گمراہی ہے، فرمایا پھر کوئی عالم بھی نہیں بن سکتا، قرآن سمجھ ہی نہیں سکتا. قرآن سمجھن واسطے علم نحو کی ضرورت ہے. فرمایا صحابہ نے نہیں ضرورت سی. فرمایا صحابہ نے جب ایک نظر نال پڑھ لیا نا، اسی کروڑا کتاباں نحویہ میں پڑھتے ہو مقام حاصل نہیں کر سکتے. جڑا صحابہ نے ایک نظر نال محمود کی بارگاہ وچ پڑھا ہے تے سکھ ہے، فرمایا اسی کروڑا کتاباں نحویہ پڑھی جاویے. فرمایا گل بندی نہیں. لیکن تو پتہ چلا کہ ہن اے نحو والا علم جڑا پڑھا ہے یہ آقا علیہ السلام کے زمانے وچ نہیں سی. اگر آقا جائے ہر نواں کام جڑا آقا علیہ السلام کے زمانے وچ نہیں ہے وہ گمراہی ہے، تو پھر نحو تو بغیر میں قرآن کو سمجھتے بھی کھاوے. اس تو اگر لگتے بھی کو عالم پڑھتے بھی کھاوے، کو موجد پڑھتے بھی کھاوے. فرمایا تو بغیر قرآن سمجھ ہی نہیں آتا. یہ پڑھنا پوسی تے بدعت ہے، لیکن بدعت واجب ہے. یہ عمل کرنا واجب ہے تو نواں کام، لیکن عمل کرنا واجب ہے. دوسرے نمبر پہ سمجھو کہ جدو آقا علیہ السلام کا زمانہ سی ادو قرآن علیحدہ متفرق تھا. کھجوراں دے پتیاں تے، کوئی ہڈیاں تے، کسی چیز تے، اس طرح مختلف چیزاں تے لکھا ہویا. جدو پھر بعد سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ دور خلافت آیا، جنگ یرموک ہوئی، کئی حفاظ جڑے جو شہید ہو گئے کثیر تعداد. تے آپ نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کہا کہ اپا قرآن جمع کر لیں. کیا کریے؟ قرآن جمع کر لیے تاکہ یہ نوے حافظ ٹوٹے گئے تو یہ محفوظ ہی نہیں رہنا قرآن کا. پھر آپ جمع کر لیے. عمر فاروق رضی اللہ عنہ کا لگے جڑا کام آقا علیہ السلام نے نہیں کیتا آپ کیویں کری؟ یہ تو نواں کام ہے. جڑا آقا نے نہیں کیتا، آقا علیہ السلام نے جمع نہیں کروایا، کہ آپ کیوں جمع کری؟ لہذا نہیں کرنے ہیں. ابو بکر صدیق نے تھوڑا جہا سمجھایا کہ کام تو نواں لیکن چنگا ہے، کام نواں ہے لیکن اچھا ہے، حفاظت ہے اندے وچ. پھر گل اب عمر فاروق دی سمجھ وچ بھی آ گئی. دو میں رل تے دو میں صحابی رل تے حضرت زید بن ثابت کول گئے. آپ قرآن دے ماہر سن، لکھنا بھی جانتے سن. جب آقا جی تسی قرآن جمع کرو، آپ نے بھی گل کی تھی. فرمایا جڑا کام آقا علیہ السلام نے نہیں کیتا تسی کیوں کر دے ہو؟ لہذا میں نہیں کراں گا. انہاں کہا یار کام نواں لیکن چنگا ہے، اچھا ہے. قرآن دے گل بھی سمجھ آ گئی، قرآن جمع ہونا شروع ہو گیا. آپ فرماتے ہیں زید بن ثابت اگر میں اے ابو بکر صدیق عمر فاروق کہہ دیں نا کہ تسی پہاڑ سر تے چکو، فرمایا میرے واسطے وہ کام آسان سی، قرآن جمع کرنا مشکل ہے اس کو بھی. یہ سوکھی گل نہیں ہے کہ پتہ نہیں کتوں انہوں نے جمع کیتا قرآن پاک دا پورا تو ایتاں لے تے جناب. اب پہاڑ چاونا سر تے آسان ہے، قرآن جمع کرنا میرے واسطے انتہائی مشکل کام ہاں. تو لیکن میں ذمہ داری لے لی، قرآن جمع کرنا شروع کر دیتا. پھر قرآن جمع ہویا. ہن دسو جیڑا بندہ یہ گل کردا ہے بھی آقا علیہ السلام دے زمانے میں جیڑا کام نہیں سی او بدعت تے گمراہی ہے تے قرآن دا جمع تو نہیں ہے. قرآن دا جمع ہویا ابو بکر صدیق کے دور خلافت وچ، بعد جمع ہویا تے فرمایا پھر قرآن بھی بدعت بن گیا، پڑھنا بھی
پیروی کر رہا ہے، میرے بعد عمر فاروق نے پیروی کرا ہے۔ جب ابو بکر نے پیروی کرنی ہے، ابو بکر نماز کا بھی ایجاد کرن تو فرمایا سنت کے مطابق ہوئے گا، عمر فاروق نماز کا بھی ایجاد کرن فرمایا سنت کے مطابق ہوئے گا۔ محبوب نے سرٹیفکیٹ دے دیتا ہے، فرمایا گمراہ ہو سکتے نہیں، امت کو گمراہ کر سکتے نہیں، فرمایا انہوں نے پیچھے چلو گے تو ہدایت پا جاؤ گے۔ سبحان اللہ۔ دوسرے مقام پہ محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علیکم بسنتی و سنت خلفاء راشدین، فرمایا تواڈے تے میری سنت لازم ہے، میرے خلفاء راشدین کی سنت لازم ہے۔ نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، اللہ محمد چار یار حاجی خدا خدا فرید۔ میری سنت بھی تواڈے تے لازم، میرے خلفاء راشدین کی بھی سنت تواڈے تے لازم۔ یہ تو اجازت ہو گئی کہ جیڑا کام خلفاء راشدین کو اجازت کر دیون، جاری کر دیون، فرمایا او اچھا ہوئے گا، سبحان قرآن و اللہ۔ سنت کے مطابق ہوئے گا، مخالف نہیں ہوئے گا۔ فرمایا اگر وہ گل نہیں جاوے کہ ہر بدعت کی گمراہی ہے تو فرمایا کہ اس گل کا کی مطلب سی، یہ پیروی نہیں کرانی انہوں نے مطلب چلانا ہی نہیں، تو فرمایا کہ گل کرانی کی مقصد سی۔ محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری سنت میرے خلفاء راشدین سنت تواڈے تے لازم ہے، فرمایا جیڑا کوئی کام جاری کر دیون، فرمایا تواڈے تے عمل کرنا لازم ہے۔ سبحان اللہ۔ وہ جہنم دا راہ تانوں نہیں دس سکتے، جہنم نہیں لے جان گے، فرمایا تانوں جدوں بھی دسن گے جنت دا راہ دسن گے، سبحان اللہ۔ ہدایت دا راہ دسن گے، تانوں سیدھے راہ لے جاون گے، فرمایا ماندی پیروی کرو، نہ دے پیچھے چلو۔ سبحان اور اللہ۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں، ایک تو پتہ چلا کہ بدعت جڑی پوری ہے نا او شریعت وچ ناجائز ہے، تے جڑا کوئی اچھا کام ایجاد کیتا جاوے، جاری کیتا جاوے، وہ بالکل جڑا شریعت کے مطابق ہے۔ سبحان اور اللہ۔ اس کی اجازت باقاعدہ طور پہ حدیث میں موجود ہے، حدیث میں پیش کراں گا کیا باقی ہوں پہلے پچھلی حدیث کا معنی سمجھیے بھی اوندا کی مطلب ہے۔ فرمایا کل بدعت دلالہ، ہر بدعت گمراہی ہے۔ سوال تے کل آ گیا، لفظ کی آگے جی کل دا معنی ہے ہر، لہذا ہر بھی نواں کام جڑا سی وہ گمراہی ہوئے گا۔ اسی کہنے ہیں قرآن پڑھا نہیں تسی، قرآن پڑھا ہوتا تو گل کدے بھی نہ کرتے۔ جدو حضرت ذوالقرنین جدو گئے تھے آپ نے اپنی دیوار بنائی، فَآتَيْنَاهُ مِن كُلِّ شَيْءٍ سَبَبًا فَأَتْبَعَ سَبَبًا، اسی انہوں نے سارے اسباب عطا فرما دیتے۔ اللہ تعالیٰ کی فرمایا ہے آتَيْنَا مِن كُلِّ شَيْءٍ سَبَبًا، اسی سارے اسباب دے دیتے۔ دسو ایمان جڑے ہن ساڈے کول سبب ہے انہاں کول نہیں سن، لیکن جڑے اس ویلے ضرورت سن دیوار بنا دے پے او تو جڑے ضرورت سن وہ اللہ نے سارے عطا فرما دیتے۔ ان کو پتہ چلا کچھ کم ایسے نے جڑے کل چ نکل آنے باہر ہے، کلی لیکن سارے نہیں سن، ایک کل عام مخصوص انہوں بڑھ گئے ہے عام، لیکن بعض افراد وچوں کٹ کے خاص کر لیے گئے۔ اسی بھی آئی تھے کل بدعت دلال لفظ کل ہی آیا ہے، لیکن ہر افراد نہیں، کچھ افراد مستثنا ہیں، کچھ افراد مستثنا ہیں۔ فرمایا جڑے اچھے کام ہیں وہ تو علیحدہ نے، تے جڑے برے نے فرمایا وہ وچے شامل نے، وہ گمراہی نے، وہ جہنم لے جاون والے نے۔ اے حدیث کا مطلب ہے۔ اور اگے سنیے بھی حدیث پاک وچ بھی اجازت ہے، بلکہ بڑا اجر بیان کیتا گیا ہے۔ صحیح مسلم کی حدیث پاک ہے، حدیث نمبر ہے 1017۔ حدیث نمبر کتنی ہے جی؟ 1017 نمبر حدیث ہے۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من سنہ فی الاسلامی سنتن حسنتن، جن نے کوئی اسلام میں اچھا کام جاری کیتا، فرمایا پھر ان تے عمل کرن لگ پے لوگ، فرمایا جتنے لوگ عمل کرن گے فَلَهُ أَجْرُهَا، انہوں بھی اجر ملے گا، انہوں بھی اجر ملے گا، تے آگے جو عمل کرن گے انہوں بھی ملے گا، تے فرمایا انہوں نے اجر کبھی بھی نہیں آئے گی۔ یہ مطلق نے اجازت نہیں دی دیتی، فرمایا جڑا بھی اچھا کام کو جاری کر دے وے، فرمایا جتنے لوگ اگے عمل کرتے جاون گے، فرمایا وہ ایجاد کرن والے نو، جاری کرن والے نو، شروع کرن والے نو، فرمایا ثواب مفت دا ملتا رہے گا۔
الاسلامی سنتن حسنتن، فرمایا کوئی بھی بندہ اسلام دے وچ جڑا ہے کوئی اچھا چنگا کام جاری کر دے، فرمایا فالہو اجرھا، انہوں اجر ملے گا، تے جتنے لوگ عمل کرن گے انہوں بھی اجر ملے گا۔ تو فرمایا لہذا یہ حدیث دستی میں قیامت تائیں کوئی چنگا کام جاری کیتا جاوے ان کی اجازت اللہ آقا علیہ السلام نے عطا فرما دی ہے۔ تے فرمایا اگر کوئی برا کر دے، من سن فی الاسلام سنتن سیئۃ، فرمایا کسی برا کام ایجاد کر دیتا فلہ زورھا، فرمایا انہوں گناہ ملے گا، تے جننے لوگ عمل کرن گے فرمایا انہاں دے گناہ دا بھی انہوں گناہ ملے گا۔ تے حدیث نے واضح اجازت دے دی، فرمایا اچھا کام جاری کرن دی اجازت ہے، برا کام جاری کرن دی اجازت نہیں ہے۔ لہذا حدیث لے تے سارے کاموں وچ جکڑ دیونا، فرمانا بھی یہ بھی بدعت ہے، میلاد منانا بھی بدعت ہے، اذان تو پہلے درود پڑھنا بھی بدعت ہے، اقامت تو پہلے درود پڑھنا بدعت ہے، فلاں کام بدعت ہے، فرمایا سارے وچ جکڑ سکدے نہیں۔ فرمایا ایک علیحدہ وڈ کرنی پوسی، دسنا پوسی جڑا اسلام دے مخالف ہوئے، سنت دے مخالف ہوئے، صحابہ دے اقوال دے مخالف ہوئے، فرمایا وہ ہے برا، جیڑا تشریح کر دے اگے سنت دی، فرمایا وہ برا نہیں ہے وہ اچھا ہے۔ ان کی مثال دے وگا بڑی آسان ہے۔ حضرت خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام دے صحابی نے، غلام نے، مکہ وچ کافر نے آپ کو قید کر لیا، گرفتار کر لیا۔ جدو گرفتار رہے تے جدو بھی کافر آندے سن تے آپ کو تازے انگور پے ہوندے، جڑا اسلام دی قربانی دیوے نا اسلام کانڈ نہیں لگن دیتا، کانڈ نہیں لگن دیتا اسلام۔ جدو انہوں نے گرفتار کیتا، جدو بھی آندے نے تے غلام کو تازے انگور، موسم ہی نہیں انگوراں دا، تازے انگور پے، انہاں نے کہا چلو جی تہاڈا وقت آ گیا، تانوں اسی جڑا سولی چڑھانا ہے، پھائی دینا ہے، چلو جی آپ خوشی نال بیان کریں۔ فرمایا چلو غلام حاضر ہے، جڑی محبوب دے دین دی خاطر پھانسی آ جائے، فرمایا اور کی چاہنے ہیں اس کو، فرمایا چلو۔ جدو لے کے چلے نا تے راہ وچ آپ نے فرمایا بھئی ایک میری خواہش ہے، اگر پوری کرن دی تو فرمایا دعونی میں نے چھاڑ دیو اصلی رکعتین، میں 2 رکعت نماز پڑھ لوں، کی کر لواں 2 رکعت نماز پڑھ لوں۔ آپ نے 2 رکعت نماز پڑھی، 2 رکعت نماز پڑھی، جلدی جلدی پڑھی، یعنی ہلکی نہیں پڑھی۔ جدو پڑھ کے آپ آئے نا آپ نے فرمایا میرا دل تک کردہ سی بھی آج اللہ دی عبادت دل کھول کے کرا، لیکن اسی اسلام تے دھکا نہیں لگا دینا۔ کوئی تسی تواڈے جو نہ کہے کہ آج موت دی ڈر دی وجہ تو نماز ہی لمبی کر چھٹی سو، بے غلام موت تو ڈر گیا، موت سامنے آئی کہ آج نمازاں شروع ہو گئے، نماز لمبیاں کر دیتیاں، اسی اسلام تے دھکا نہیں لگا دیتا۔ اس وجہ تو فرمایا ہلکی جی 2 رکعتاں پڑھیاں نے تے غلام حاضر ہے، غلام حاضر ہے۔ اس امام بخاری فرما دے نے فکانا اولا، ایک پہلا شخص حضرت خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا جن نے کی پڑھا ہے اصلی رکعتین عند القتل، جن نے شہید ہونے کے ویلے 2 رکعت نماز نفل پڑھی ہے۔ اور جڑا کہندا ہے کہ ہر نواں کامی بدعت ہے، ہر نواں کامی گمراہی ہے، تے حضرت خبیب تے لاوے فتوا، اس تو پہلے تک کسی نے شہادت ویلے 2 رکعت نہیں پڑھیاں۔ حضرت خبیب پہلے شخص نے، امام بخاری جاتے پڑھو، پہلے شخص نے جنہوں نے شہادت ویلے 2 رکعت نماز پڑھی ہے، 2 رکعت نماز پڑھی۔ ایک تو پتا چلا اچھا کام ہوئے کیونکہ نماز بھی پہلے موجود ہے، نفل پڑھے جاندے نے، لیکن اپنے طرف وقت ہی تعین کی تھی۔ اسی بھی کہنے ہاں درود شریف پہلے ہے، اسی وقت معین کر لینے ہیں، میلاد شریف پہلے ہے، اسی وقت معین کر لینے ہیں۔ لہذا جی بھی او خبیب رضی اللہ تعالیٰ نے وقت معین کر کے 2 رکعت پڑھے تے بدعت نہیں بنا، گمراہی نہیں بنا۔ فرمایا جنت جا رہی ہے، جنت راہ تے جا رہی ہے، جنتی صحابی ہے، پھر بھی گمراہ نہیں ہویا۔ کہ فرمایا اسی بھی کوئی نواں کام ایجاد کریے جڑے اسلام دے مطابق ہوئے، آج طرف وقت معین کر لویے، فرمایا گمراہی ہو سکتی نہیں۔ سب تو بالکل جڑا اج امام بخاری دا نام ہی بندہ نہیں لے سکتا، او بخاری آدھا کوئی ہور لے آون، بخاری ہور لے آون، بار بار جڑے بخاری دا حوالہ دے دینا پڑھو بخاری، بخاری پڑھی جو نہیں یار، پڑھی ہوندی بخاری یا بخاری دے حالات پڑھے ہوندے تے کدے بھی کوئی گل نہ کردا کہ ہر نواں کام بدعت تے گمراہی ہے جہنم لے جاون والا ہے۔ امام بخاری سیر اعلام النبلا، آپ کی سیرت کتاب لکھی گئی، فرمایا جدو امام بخاری رحمت اللہ علیہ حدیث بخاری وچ درج کردے نا،
غسل فرما دیں، ہر حدیث تو پہلا غسل فرما دیں، 2 رکعت نفل پڑھ دینے، نفل پڑھ کے پھر بخاری میں حدیث لکھ دیں۔ اور دسوئے صحابہ تو زیادہ شخص نے نہیں، صحابہ نے گھر پہ رات تک بھی نہیں بخاری پڑھ سکتے، لیکن دیکھو جڑا صحابہ نے کام نہیں کیتا، کیا تو ایک حوالہ پہ بھی کھا دے کسی صحابی نے حدیث سن دے ہویا یا کہ دستے ہویا غسل کیتا ہوئے، اچھے کپڑے پائے ہوئے، 2 رکعت پڑھی ہوئے، امام بخاری نے نواں کام کیتا ہے، نواں کام کیتا ہے، ہر حدیث لکھن دے ویلے غسل بھی کیتا ہے، 2 رکعت نفل بھی پڑھے نے، پھر حدیث لکھی ہے، نواں کام جڑا صحابہ نے نہیں کیتا امام بخاری کر دے پہنے، فرمایا پھر بدعتی ہوئے یا نہ ہوئے؟ انہاں نے نزدیک، ساڑھے نزدیک تا نہیں، انہاں نے بدعتی ہو گیا نا، تے فرمایا بدعتی کو تو حدیث لمڑی جائز نہیں، او دی حدیث پڑھنی جائز نہیں، او دی حدیث روایت کرنا بھی جائز نہیں، فرمایا پھر بخاری یہ نہ پڑھی کر کوئی اور بخاری لے آوان، گل ساڑھی منن تا پھر بخاری پڑھ سکتے نے، پھر صحیح گل ہے، کہ اگر آخر میں ایسی اور گل بننی کوئی نہیں، فرمایا پھر بخاری بھی یہ نہیں پڑھ سکتے، بخاری تا پھر نواں کام کیتا ہے، وہ تو بدعتی ہو گئے، تو بدعتی کی تا توبہ ہی قبول نہیں، توبہ بھی قبول نہیں، لہذا امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے جڑا کام صحابہ نے نہیں کیتا وہ کرتے سانو دس دیتا، کیتا دے دیتا، فرمایا ہوئے اچھا کام، ہوئے اچھا کام، تے اگر وہ جاری کر لو تے فرمایا تو انہوں ثواب ملے گا، ثواب ملے گا، ہاں برا کام تسی جاری کر دیتا، تو جن نے سنت کی مخالفت کر دیتی، صحابہ نے اتباع کی مخالفت کر دیتی، فرمایا وہ برا ہے، انہیں تسی عمل کرو گے تو انہوں بھی گناہ ملے گا، فرمایا اگے جنہیں لوگ عمل کرتے جاؤں گے انہوں دا گناہ بھی تو انہوں ملے گا، انہوں بھی گناہ ملے گا، انہوں دے گناہ وچ بھی کمی نہیں آئے گی۔ یہ ساری چیزاں یہ تو یہ بھی پتا چلا کہ اللہ حضرت نے بریلی وچ بیعت بدعت قسمہ نہیں کری، پہلے فقہا نے یہ ذکر فرمائیاں نے، اور پھر ہر بدعت گمراہی نہیں ہے، ویسے بدعت مانے نمی شے، نواں کام جاری کرنا، جیڑا سنت دے موافق ہے وہ حسنہ ہے بدعت، تے جیڑا مخالف ہے وہ بدعت سیئہ ہے، وہ برا ہے، انہوں آگے جاری بھی کر سکتے، پر اس وجہ تو لہذا ہر کام نو ایک رسی وچ جکڑ دے بنا، کہ تسی اذان تو پہلے درود پڑھ دیو، اقامت تو پہلے پڑھ دیو، معبود محفل ملان دیو، جناب یہ چیزاں جو بدعت شرک ہے، فرمایا بخاری نو پڑھو گے، دعوت فکر دیو، ہر بندہ جناب اے ضروری نہیں کہ تسی ایک گل تا یاد رکھو نا، امام بخاری نے ہر حدیث لکھن تو پہلے غسل کیتا ہے، 2 رکعتاں پڑھیاں نے، اتنی کہ گل یاد رکھ لگا ہے تے پہلے بھی کھا جا۔ صدیق اکبر تو بڑا عاشق امام بخاری ہے، عمر فاروق تو بڑا عاشق ہے، عثمان غنی تو بڑا عاشق ہے، علی شیر خدا تو بڑا عاشق ہے، قربان جاواں ہوتا تے بخاری تو جتوں گزر گیا نا صحابہ اس گردے رات بھی نہیں پڑھ سکتے امام بخاری، کروڑا امام بخاری جیسے ہوئے، تے فرمایا میں دھول تو قربان نے، فرمایا لیکن پھر بھی نواں کام جاری کیتا ہے، انہوں نے نواں کام کیتا ہے جڑا دین دے وچ کیتا ہے، دین وچ ایجاد کیتا ہے، دین تو باہر نہیں ہے، تے فرمایا انہوں نے بخاری لکھی ہے، آج سارے بخاری پڑھتے پہنے، بخاری مدارس سے پڑھائی جا رہی ہے، خود پڑھتے پہنے، وہ تو خود بدعتی پھر بنا، تے بدعتی کو حدیث کیوں نہیں جاوے، انہی تو حدیث ہی قبول نہیں، انہی گل قبول نہیں، انہی گل معتبر نہیں، تے فرمایا پھر بخاری بھی اور لیا ہوتے، بخاری شریف کتاب بھی اور لیا ہو، اے دعوت فکر دی انہوں نے، یا پھر ساڈا مسلک سمجھو کہ ہر بدعت گمراہی نہیں ہے، اچھا کام جاری کیتا جاوے، اندے تے عمل کیتا جاوے تو ثواب ملتا ہے، جے برا کام جاری کیتا جاوے اندے تے عمل کیتا جاوے فرمایا پھر گناہ ملتا ہے۔ اللہ پاک سمجھاتے عمل دی توفیق عطا فرماوے، آمین۔